کی وار سے ہم نے بہت سے سبق سیکھے. ایک تو بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, اس میں بہت سے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے, اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کئی بار بتا چکے ہیں. اسٹیٹ آف آرٹ میزائل ہم نے بنائے, اور پاکستان اس پوزیشن میں آ گئے. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے اکثر, بارہا لوگ سن چکے کہ رجیو گاندھی سے براسٹک مشقوں کے دوران ضیاء الحق نے کیا کہا تھا, لیکن ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا. وہ کیا ہے؟ اور یہ انڈین مصنفین نے لکھا. میں اس زمانے میں, ایک زمانے میں 90-91 میں ان چیزیں, بہت سی چیزیں میں پڑھا کرتا تھا کہ وہ حملے کا فیصلہ کر چکے تھے اور آرمی موو کر چکے تھے. انہوں نے اپنے پلان میں بعض اوقات تبدیلیاں کی. فوجوں کا طریقہ ہوتا ہے یہ کہ پتہ چل جائے گا دشمن کو, لیکن وہ جہاں پہنچے انہوں نے پاکستان آرمی کو اپنے سامنے دیکھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ افغان جنگ سے فائدہ اٹھا کر آئی ایس آئی کی تشکیل, آئی ایس آئی دنیا کی بہترین ایجنسی بن گئی. اس میں سب سے اہم کردار جنرل اختر نے ادا کیا. اس سے پہلے جنرل اکرم تھے, وہ بھی بہت ہی اچھے آدمی تھے. وہ نماز کے سلیب پر ان کے رکھے رہتے تھے, خاموش طبع آدمی تھے. انہوں نے اس کی اٹھان بڑی اچھی بنے پہ. جنرل اختر نے اس کو بہت جدید خطوط پہ استوار کیا. جاسوسی کے بہترین آلات فراہم ہوئے افغانستان کی وجہ سے, اور یہ سمجھ لیا گیا کہ چونکہ را کا رول تھا مشرقی پاکستان کے علیحدگی میں, تو آئی ایس آئی کو اس کا بہتر ایجنسی ہونی چاہیے. بہترین لوگ بھیجے گئے, جو بہترین جنرل بھیجے گئے, بہترین لوگ بھیجے گئے, سیولینز بھی اس میں بھیجے گئے. اور ایک وقت ایسا آیا, سینئر بش نے کہا کہ اس کے پر کٹیں, آئی ایس آئی تو بہت دور تک پھیل گئی ہے, جہاں کہیں دنیا میں مسلمانوں کو مدد کی. بوسنی میں ہم نے مسلمانوں کی مدد کی, ہم نے اور بھی جگہوں پہ مسلمانوں کی مدد کی. پاکستان جاپان کے بعد آج کسی کو اس بات کا یقین نہیں آگے, لیکن یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک تھا. کوئی سنگاپور نہیں تھا, ملائیشیا نہیں تھا, ترکی نہیں تھا, چین کی ترقی کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. یہ دنیا کو گوارا نہیں تھا. وہ آئندہ کے لیے دیکھ رہے تھے. انہوں نے صلیبی جنگیں دیکھی تھی, انہوں نے آدھے یورپ پہ, ایک تہائی یورپ پہ ترکوں کی فوج کشی دیکھی تھی. انہوں نے سلیمان دی میگنیفیشنٹ کو دیکھا تھا, انہوں نے ترکوں کا طویل دور دیکھا تھا 600 سالہ. انہیں اسپین یاد تھا. چنانچہ پاکستان کے خلاف مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی سازش کی گئی, یا لسانی تحریکیں اٹھائی گئی, جی ایم سید کی مدد کی گئی, غفار خان کی مدد کی گئی. اب بھی وہ کر رہے ہیں, پی ٹی ایم کی مدد کر رہے ہیں. اخبار نویسوں کی تنظیمیں, میں نام لے کر بتا سکتا ہوں کہ کس کس اخبار نویس کے رابطے ہیں اور کس کس کی لندن اور واشنگٹن میں جائیدادیں ہیں, اور کون پی ٹی ایم کی تائید کر رہا ہے. اب 5th جنریشن, اب وہ ایک بات ان کی سمجھ میں آ گئی, انہوں نے فیبرری میں کر کے دیکھ لیا. انہوں نے دوسرے موقع پہ کر پہ کولڈ سٹارٹ کا جو آئیڈیا تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہے یہ پی ٹی ایم کے حق میں لکھا جائے, ہر حال کوئی واقعہ ہو وہ فوج کے سر منڈ دیا جائے. مطلب ایک جرنلسٹ تھا, اسے قتل کر دیا گیا قبائلی علاقے میں. ٹھیک ہے. اب پتہ نہیں مجھے ان کا نام لینا چاہیے. جنرل کیانی سے, جنرل کیانی سے میں نے پوچھا, نہیں میں جرنلسٹ کا نام تو نہیں لے رہا, جنرل کیانی سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے کہا ان صاحب کی ہمشیرہ کی شادی ایک جگہ پہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. ازبک جو مائگریٹ کر کے آئے تھے, اس پہ تنازع ہوا. تنازع میں تلخی بہت بڑھ گئی کیونکہ اس میں کچھ افسوسناک پہلو تھے. ٹھیک ہے. اور ایک غیرت مند وہ بھائی تھا, وہ اٹھ کھڑا ہوا, انہوں نے اسے مار ڈالا. اور آپ چاہیں تو جائیں وہاں, اور جرنلسٹ جائیں تو تحقیقات کریں. اور بھی کئی واقعات انہوں نے مجھے, ہر چیز فوج کے سر پہ منڈ دی جاتی ہے. اب ایک تو ہے اصولی بات, وہ اصولی بات یہ ہے کہ فوج کا سیاست میں قطن کوئی رول نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی نہیں. جتنا ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. کہیں کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہو, جیسے کراچی میں انہوں نے ہیلپ کی ہے صلح کے لیے, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے صلح میں خیر ہے, الصلح خیر. اس سے زیادہ سول ادارے مضبوط ہونے چاہیے. مگر یہ آرمی کے خلاف ایسے ایک واقعہ ہوتا ہے, جیسے یہ خاتون کا واقعہ ہوا, اور بھائی اس کی تحقیق تو کر لیں. تحقیق کے بغیر کسی اس پہ تو آپ انسسٹ کرتے رہیں کہ سول اداروں کی بالادستی ہر ایک کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ دنیا میں ہمیشہ ترقی سول اداروں کے بل پر ہوئی ہے.
فوج کو بھی اس کا ادراک ہونا چاہیے، وہ اپنا کام کرے گی تو زیادہ بہتر کر ٹھیک ہے، چائنا کے رول کے لیکن اوپر 7,000 آدمیوں نے جان دی ہے دہشت گردی کے خلاف، اور اس میں 1,000 افسر ہیں۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ ریشو ہے۔ چین کے ساتھ یہ ہے، دیکھیں چین کو بھی چونکہ پرابلم تھا انڈیا سے، اقصائے چین پہ ان کا کلیم ہے، تبت میں کے لوگوں کو انہوں نے گوریلا تربیت دی۔ چین کے ساتھ ہمارا اشتراک، اس میں بھٹو صاحب کا بھی رول ہے، ایوب خان کا بھی رول ہے، بڑھنا شروع ہوا، اور ہم نے یہ طیارہ بنایا، ہم نے الخالد ٹینک بنایا۔ اب ہماری نیوی جو ہے وہ کمزور تھی، 2 فریگیٹ انہوں نے ہمیں، 1 فریگیٹ بھیجا ہے، 2 اور بھیجیں گے جی۔ تو یہ دور ہو جائے گی۔